نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. گرامی مرتبت عالم نبیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید اختر چشتی صاحب متعنا اللہ بطول حیاتی یادگار اسلاف اور انتہائی مشہور و معروف ہر دل عزیز شخصیت جناب قاری خوشی احمد صاحب مرحوم و مغفور کے پورے نظر رکھتے دیگر حضرت قاری محمد نجم المصطفیٰ صاحب، دیگر علماء کرام، ناتوانان حضرات، برادران طریقت و برادران اسلام، آج ہم سب قاری محمد افضل نقشبندی صاحب کی اہلیہ اور زوجہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے عنوان سے ربنا المستعان اور مہربان کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. دسترخوان بھی اسی کا، گھر بھی اسی کا، بات بھی اسی کی، اور وسیلہ اس کے یاروں کا. یہ ساری کڑیاں جب ملتی ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ بدایت بھی رحمت ہے، نہایت بھی رحمت ہے. بدایت بھی مغفرت ہے، نہایت بھی مغفرت ہے. قاری صاحب محترم کی آواز اور اس آواز میں گداز اور پھر پرواز، یہ سمجھتا ہوں میں بزرگوں کی دعائیں جب ساتھ دیتی ہیں تو قسمت ناز کیا کرتی ہے. حضرات، وقت اتنا نہیں کہ میں کسی لمبی بحث کو چھیڑ سکوں، تو بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ کس بات کو چھیڑا جائے، کس کو چھوڑا جائے. محفل کا مقصود اور مدعا ایصال ثواب ہے، لیکن
ایصال ثواب کو مقبول و مستجاب و منظور کرنے کے لیے جو ہیلہ، جو بہانہ، جو ذریعہ اور جو وسیلہ اور جو طریقہ اور جو سلیقہ اختیار کیا گیا ہے، خلیل و ذبی کانفرنس، میں سمجھتا ہوں باپ بھی مقبول ہے، بیٹا بھی مقبول ہے، ان کے وسیلے سے جو بات ہوگی تو یقیناً خدا اسے بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی زوجہ مرحومہ مغفورہ کو بلند درجات عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں جو عنوان میرے ذہن میں تھا اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک علمی بات کر کے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو مسجد حرام بنائی اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ علماء یہاں کثرت سے موجود ہیں۔ نبوت منصب نہیں ہے، نبوت منصب نہیں ہے، بلکہ نبوت اور رسالت ایک مقام کا نام ہے۔ منصب چھن جائے سے کرتا ہے، کرسی اڑ جاتی ہے، جو ہی کرسی گئی صاحب کرسی کا نام نشان تک نہیں رہتا۔ تو جو صاحب منصب ہوتا ہے وہ منصب کا محتاج ہوا کرتا ہے، لیکن جو ہی منصب رخصت ہوا، عہدہ ختم ہوا، اور جب عہدہ ختم ہوتا ہے تو اس عہدے پر براجمان اس کا نام، اس کا نشان بے نشان ہو جاتا ہے۔ لیکن مقام اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے، جس کو مقام مل جائے وہ جیتا رہے تو بھی مقام ثابت رہتا ہے، وہ 2 فٹ نیچے چلا جائے تو بھی مقام قائم رہتا ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھتا ہے تو اسی مقام کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ منصب رسالت و منصب نبوت، میں انہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت نہ منصب ہے نہ رسالت منصب ہے، بلکہ نبوت اور رسالت مقام کا نام ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جس کو یہ مقام مل جائے تو وہ قیامت اور بعد از قیامت بھی اس مقام پر قائم رہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا، استاد ہونا، استاد ہونا یہ مقام کا نام ہے، منصب کا نام نہیں ہے۔ 2 حرف کسی کو پڑھا دیے جائیں تو وہ پڑھائے جانے سے پڑھنے والا شاگرد بن جاتا ہے، پڑھانے والا استاد بن جاتا ہے۔ اب استاد ہونا یہ مقام ہو جاتا ہے، یہ منصب کا نام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقام کا نام ہے۔ اور منصب و مقام میں یہی فرق ہے کہ جب تک کرسی ہے تو منصب ہے، اور جب کرسی نہیں تو منصب ختم ہو گیا۔ لیکن مقام یہ ہے کہ جو ایک دفعہ استاد بن جائے، ایک دفعہ باپ بن جائے، ایک دفعہ ماں بن جائے اور نبی بن جائے اور رسول بن جائے تو جب تک دنیا رہتی ہے وہ مقام رہتا ہے، دنیا ختم ہو جائے تب بھی وہ مقام رہتا ہے، ساری دنیا امڑ کے آ جائے وہ صاحب مقام اسی طرح صاحب مقام رہتا ہے۔ اب ختم نبوت یہ منصب نہیں ہے کہ کہیں منتقل ہو جائے، یہ ختم نبوت مقام ہے، اور یہ مقام اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور خاتم النبیین کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا۔ اب یہ ایسا سر اور ایسا مقام و تاج ہے کہ جو نبی کے لیے مختص ہو گیا۔ اب جب تک یہ نبی ہے ختم نبوت ہے، جب تک ختم نبوت ہے میرا اور آپ کا نبی ہے۔ حضرات گرامی، آج کا موسم ہے، گزر گیا ہے،
جب اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم میرا گھر بناؤ، اسماعیل میرا گھر بناؤ، تو ان دونوں نے مل کے گھر بنایا. باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے، اور گھر کس کا بنا رہے ہیں؟ اللہ کا. گھر مکمل ہوا تو آپ نے دیکھا بہت بلند ہے، تو حضرت ابراہیم پر کیسے چلا؟ تو وہ کہاں کھڑے ہوئے؟ پتہ ہے نا آپ کو کہاں کھڑے ہوئے؟ پتھر پہ. اور جب آپ پتھر لے کے اوپر کا ارادہ کرتے تو وہ پتھر بڑھتا چلا جاتا، بڑھتا چلا جاتا، حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ وہاں پر پہنچ جاتا اور پتھر کو وہاں پر چم دیتے، نصب کر دیتے. پھر جب وہ لگ جاتا تو پتھر نیچے آتا. آج بھی اس جگہ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم. اب یہ منصب نہیں ہے، یہ منصب نہیں ہے، بلکہ یہ مقام ہے. اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرات جب وہ گھر بن گیا تو وہ ایسے تو نہیں تھے کہ ٹھیک ٹھاک پتھر کہیں سے لائے اور ایڈجسٹ کرتے چلے گئے، بلکہ اس کے چاروں کونے برابر کیے گئے. اس کا پنجابی میں کہتے ہیں نا منہ متھا، وہ سیٹ کیا جاتا، تو درست کیا جاتا، پھر وہاں پہ لگایا جاتا. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ چھوٹے چھوٹے پتھر کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ آپ ادھر ہی ہیں، آپ بھی جس گھر میں ہیں اس کی نسبت بھی میں بتاؤں گا آپ کو. وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب اکٹھے ہوئے نا، گھر اللہ کا بن گیا، تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ لگے ہر پتھر کو، تو چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھے کیے. تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیرے ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے تیرا گھر مکمل کر دیا. وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو نیچے رہ گئے ہیں میرے مولا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا تیرا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ایک طرف میرے خلیل کے ہاتھ لگے، دوسری طرف میرے ذبیح کے ہاتھ لگے ہیں، یہ ایسے نہیں رہنے دیے جائیں گے. تم سارے پتھر اکٹھے کرو، اپنے پروں پر اکٹھے کرو، اور پروں پر جب سارے پتھر چھوٹے اور بڑے اور سنگرے سے آ جائیں، تم آسمان کا رخ کرو اور بلندی پہ سفر کرتے رہو کرتے رہو. جب تمہارا سر پہلے آسمان پر لگ جائے تو اپنے پروں کو پھیلاتے رہنا پھیلاتے رہنا. جب یہ پر شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پورے آسمان کو گھیر لے تو ایک ہی دفعہ اس کو نیچے نہ گرانا، بلکہ آہستہ آہستہ ان پتھروں کو نیچے گرانا. یہ پتھر جہاں جہاں جس زمین پر، جس صحرا پر، جس شہر میں، جس قریے میں، جس پہاڑ میں، جس دریا میں، جہاں جہاں یہ پتھر گرتا چلا جائے گا، میں وہاں وہاں اپنے بندوں سے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت تعمیر بیت اللہ ان سے بھی کرواؤں گا. تو یہ پتھر جہاں جہاں گرتا گیا، اللہ نے وہاں وہاں اپنا گھر اپنے بندوں سے کروانا شروع. آج جہاں بیٹھے اور کیا جہاں بیٹھے تو ماننا پڑے گا. یہ پیٹ سے روایت نہیں بیان کی، یہ جواہر البحار میں یہ روایت موجود ہے کہ جہاں اللہ کا گھر موجود ہے اس گھر کی بنیادوں میں وہ سنگریزہ وہ پتھر جو خانہ کعبہ سے جدا ہوا وہ اس گھر کی بنیادوں میں موجود ہے. آج جس گھر میں اور آپ موجود ہیں، ہمارا ایمان کہتا ہے اس روایت کو سننے کے بعد کہ یقیناً اس گھر کی بنیادوں میں، اس چار دیواری کی بنیادوں میں خانہ خدا کے اس پتھر جو جڑا ہوا ہے وہاں، اس سے جدا ہونے والا وہ پتھر اس مسجد کی بنیاد میں بھی موجود ہے. جب قیامت ہو، آج موضوع میرا اور تھا لیکن مختصر کر رہا ہوں. جب قیامت ہوگی تو قیامت کے آنے سے پہلے قاری صاحب یہ خانہ خدا، خانہ کعبہ آواز لگائے
جیسے حضرت ابراہیم نے گھر بنایا، حضرت اسماعیل نے گھر بنایا، تو اللہ کو عرض کیا باری تعالیٰ تیرا گھر بن گیا، تیرا حکم پورا ہو گیا، اب کیا آرڈر ہے، کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو بلاؤ، میرے گھر کی زیارت کی طرف بلاؤ۔ تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ کوئی شرق میں ہے، کوئی غرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں، کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، میں سب کو کیسے بلاؤں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا علیک بالنداء وعلینا بالابلاغ، ارے آواز لگانا تیرا کام ہے اور ہر روح تک آواز پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اب جو آواز جس روح نے سنی وہ حج کے لیے بھی جاتا ہے، وہ عمرے کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن حضرات جو وہاں نہ جا سکے، جو وہاں نہ جا سکے ان کے لیے بھی اللہ نے بندوبست کیا ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ نظر آئے یا نہ آئے، اور جن کو نظر آئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو نہ آ سکے ان کے لیے بندوبست کر دیا وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کر لیں، تو جب اس کا رخ خانہ خدا کی طرف ہوگا تو یہ بھی ضائع نہیں ہو گیا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے وہ خانہ خدا کعبہ آواز لگائے گا کہ قیامت آنے والی ہے، اے مسجدوں، اے پہاڑوں پر، اے زمینوں پر، اے صحراؤں پہ، اے شہروں میں، جہاں جہاں خانہ خدا موجود ہے خانہ خدا آواز لگائے گا، یہ مسجدیں جڑتی چلی جائیں گی، جڑتی چلی جائیں گی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ مسجد جب جائے گی تو آپ کی نمازیں یہی رہ جائیں گی یا ساتھ جائیں گی؟ آپ کے فرض یہی رہ جائیں گے یا ساتھ جائیں گے؟ آپ کی آہو بکا نالہ ہائے نیم شبی کیا یہی رہ جائے گی یا وہاں ساتھ جائے گی؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہاں ساتھ جائے گی۔ تو جب ساری دنیا کی مسجدیں خانہ کعبہ کے ساتھ جب جڑ جائیں گی، ہر پتھر اس پتھر کے ساتھ جڑ جائے گا، تو وہ سجدے ادھر ہوں گے، قیام ادھر ہوگا، دعائیں ادھر ہوں گی۔ مومنوں تم تو یہاں ہوگے لیکن تمہاری عبادت خدا اپنے خانہ خدا کے اس مقام میں اکٹھا کر کے وہ خانہ خدا، وہ خانہ کعبہ وہاں سے رخ کرے گا اللہ کی طرف، لیکن ڈائریکٹ نہیں جائے گا، پہلے مدینہ جائے گا۔ یہ کہاں جائے گا؟ پہلے مدینہ جائے گا، اور جب مدینہ جائے گا تو وہاں جا کے عرض کرے گا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو کہتے ہیں نا کعبہ جھکا ہوا ہے، کس طرح وہ شیر سارے جھکے کعبے کے سامنے کعبہ جھکا ہے، سارے جھکے ہوئے کعبے کے سامنے کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر۔ یہ بھی ہے، آپ نے دیکھے نا جو جہاں میزاب رحمت ہے اس کا رخ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب کعبے کا کعبہ مدینہ میں ہے اور کعبہ کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے، وہ جائے گا مدینہ طیبہ، وہاں جا کے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود پوچھیں گے کعبہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ قیامت آنے والی ہے، تو چونکہ یہ ہر چیز اوپر نیچے تباہی بربادی ہوگی، مجھے اللہ نے بلا لیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو سلام کر کے جاؤں، آپ کو سلام کر کے جاؤں۔ وہ غمخوار نبی، وہ غمخوار نبی اس کعبے سے بھی پوچھے گا بتاؤ میری امت کے بارے میں کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ یہاں صاحب حال کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کہے گا باری ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو مجھ تک پہنچ گیا، جو مجھ تک پہنچ گیا میں اس کو سنبھال لوں گا، کیونکہ کالا کپڑا مجھ پر بھی ہے، میں اس کو سنبھال دوں گا، لیکن کالی کملی والے آپ ہیں، جو مجھ تک پہنچ گیا اسے میں سنبھال لوں گا، جو مجھ تک نہ پہنچا اسے آپ سنبھال لیں گے۔ پھر جاؤ بارگاہ خداوندی میں میرا سلام بھی کہنا اور میری امت کی صفائی
سفارش بھی کرنا، اس لیے کہ تیرے اندر پتھر بھی ہیں، تیرے اندر حجر اسود بھی ہے، اور حجر اسود ہر طواف کرنے والے کو جانتا ہے، ہر اشارہ بالسبابہ یا سلام یا چومنے والے ہر ایک کو جانتا ہے۔ تم نے یقیناً وہاں پر سفارش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے، لیکن تم نے عقیدہ بیان کر دیا، جو تم تک پہنچ گئے ان کی سفارش تم کرنا، اور جو تم تک نہ پہنچے ان کے لیے میں محمد ہوں۔ حضرات گرامی، یاد رکھو مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایسے ہی ہے، صوفیہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نماز پڑھیں نا، کیونکہ اس کا تعلق تو ہے نا، انکار ہے نہیں ہے نا، مسجد کا تعلق وہاں ہے، اور اسی مسجد کا تعلق جب خانہ خدا سے ہے تو خانہ خدا نے بارگاہ مصطفی میں بھی جانا ہے۔ میرے بزرگ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو تو تصور کرو کہ یا تو خانہ کعبہ کے مطاف میں ہو یا مسجد نبوی۔ سبحان اللہ، اس تصور سے نماز پڑھو تو یہ مسجد بھی تمہاری سفارش کرے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بڑی درد کی بات آپ سے کہنے لگا ہوں، مسلمان جہاں بھی رہتا ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی، بے شک اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ہر طرح کی نسبت ختم کر کے جس نسبت کو قائم فرمایا اللہ نے، فرمایا وہ اخوت ہے، رشتہ اخوت ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان اس تکلیف کا احساس کرتے ہیں، یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ حضرات میں کل مکان لگا، میں اپنے دل اور آپ کے دل کی بات کرنے لگا، شام کے مسلمانوں کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ فلسطین کے مسلمانوں کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ آج شام کا علاقہ ہو، فلسطین کی سرزمین ہو، یا جنت نظیر مقبوضہ کشمیر کی بات ہو، وہاں پر بسنے والے مسلمان چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا چھوٹے بچے اور بچیاں ہوں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر ایمان کا رشتہ موجود ہے، اخوت کا رشتہ موجود ہے، جیسے علامہ نے کہا تھا چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، اگر وہاں کانٹا چبے تو ہندوستان کا ہر چھوٹا و بڑا بےتاب ہوتا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کے دل میں کشمیر میں ہونے والے ظلم اور اس درد کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح، یہ بات صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح۔ تو اب میں درد کی بات آپ سے اب کہنے لگا، اور میں نے چند دن پہلے پڑھی ہے، وہ یہ کہ ایک جرنلسٹ کالم نگار مقبوضہ کشمیر میں موجود جنرل جو تمام انڈین آرمی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے پاس گیا، اسے کہنے لگا 6,28,000 بدماش فوج آپ نے یہاں رکھی ہے، اس کے تو بڑے اخراجات ہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں ہوں گے، تو یہ بات صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے، تو یہ کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ سن رہے ہو نا سارے، یہ کہاں سے پورے کر رہے ہو؟ اس کی تو ہمیں پریشانی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے ایک نظام رکھا ہے، اس نظام کے تحت ان تمام فوجیوں کے اخراجات چلتے ہیں۔ وہ کیا نظام ہے؟ کہا جب بھی ہم نئی فلم بناتے ہیں، جب بھی کوئی نئی رقاصہ آتی ہے، جب بھی کوئی نیا گانا تیار ہوتا ہے، جب بھی کوئی ڈرامے تیار ہوتے ہیں، تو ہم پاکستان میں لانچ کرتے ہیں، وہ فلم پاکستان میں ہاتھوں ہاتھ خریدی جاتی ہے، اس گانے کو سنا جاتا ہے، اور جتنے چینل انڈیا کے ہیں وہ پاکستان کے گھر گھر میں دیکھے جاتے ہیں۔ اب جس گھر میں وہ فلم چلتی ہے اور جو جوان وہ گانا سنتا یا سنتی ہے اور جو ڈرامے گھر گھر دیکھے جاتے ہیں، اس کے ہم پیسے لیتے ہیں، ہم اربوں میں لیتے ہیں اور یہاں کروڑوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو حریف ہے، روایتی حریف پاکستان،
اس کشمیر پر جتنا بھی ہم نے قبضہ کیا اس کے اخراجات ہم سارے پر شامل ہیں۔ یہ کیسا درد ہے، نہ مجھے اس کا احساس، نہ آپ کو اس کا احساس، نہ گھروں میں بسنے والی بچیاں ہماری مائیں بہنیں، نہ ان کو احساس۔ موبائل دیکھو تو انڈیا کے گانے، موبائل دیکھو تو وہاں پر گند، یہ سارے کا سارا ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں، یہ سارے نظام کے تحت یہاں سے سرمایا جاتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے قابض فوجوں پر خرچ کیا جاتا ہے، یہ میری اور آپ کی جیب سے جاتا ہے۔ کیا یہی درد ہے؟ آج کے بعد ہندوستان کو بتایا جائے کہ ہمارے خون پسینے کی کمائی اب ہمارے مظلوم مسلمانوں کے خلاف خرچ نہیں ہوگا، اب ہمارے گھر میں کوئی چینل نہیں چلے گا، اب ہمارے موبائل پر کوئی گانے نہیں چلیں گے، اب کوئی فلمیں ہماری گھر میں نہیں چلے گی، اس لیے کہ یہ سارا سرمایہ اور اس نظام کے تحت کمائی جانے والی رقم ہمارے مسلمان مظلوم بہنوں اور بھائیوں پر، ان کی تباہی پر خرچ ہوتا ہے اور یہاں پاکستان سے پیسہ جاتا ہے۔ کیا یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں برداشت کر سکتے۔ آج سے ہر گھر میں، ہر دل میں، ہر مسلمان کے زبان اور وجدان پر یہ حقیقت جاگزی ہو جانی چاہیے کہ ہم انڈیا کی تمام تر مصنوعات کی بائیکاٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، خدا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میرے مولا تو توفیق دے، آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی فلم انڈیا کی نہیں چلے گی، انڈیا کی کیا پاکستان کی فلم بھی نہیں چلے گی، انڈیا کا گانا کیا پاکستان کا گانا بھی نہیں چلے گا۔ ہاں ایک بات ہے کہ نبی کے نام پر پلنے والے دیوانے اور نبی کے نام پر مرنے والے دیوانے، انہیں نعت نبی ہم ضرور سنائیں گے، گلی گلی سنائیں گے، گھر گھر سنائیں گے، نگر نگر سنائیں گے اور پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ کشمیر جنت نظیر کل بھی پاکستان کا تھا، آج بھی پاکستان کا ہے، قیامت تک انشاءاللہ۔ یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ اس لیے میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلواریں لے کر، آپ پسٹل لے کر آپ جہاد کے لیے نکلو۔ ہماری فوج اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا میں نمبر 1 فوج ہے۔ بے شک۔ فوج کی کامیابی اس کے جرأت کے لیے دعا کرے کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر، خواہ وہ پاکستان کی سرحد ہو یا آزاد کشمیر کی سرحد ہو، نوجوان پورے پاکستان چاروں صوبوں سے منتخب شدہ فوج اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر وقت شہادت کے لیے تڑپنے والی فوج، اس کے لیے دعا کریں، خدا ان کی کمر ہمت اور مضبوط فرمائے اور مسلمانوں کو وہاں آزادی نصیب فرمائے۔ وہ شام کے مسلمان ہو، وہ فلسطین کے مسلمان ہو یا مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہو، ہم ہر ایک کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو آزادی کا سانس عطا فرمائے، آزادی کی نعمت خدا نصیب فرمائے، آزادی کے بعد غلامی رسول میں جینا خدا آمین۔ حضرات گرامی، وقت بہت ہو گیا ہے اور میں اپنی گاڑی میں چوتھا گیئر ہو لایا، وقت بہت ہو گیا حضرات۔ ایصال ثواب کی محفل ہے اور ایصال ثواب پکا سچا عقیدہ ہے۔ بے شک۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نا یہاں قاری صاحب نے تلاوت کرنا، آپ کا دل اور ایمان اس وقت کس کیفیت میں واضح ہے۔ اگر یہاں موجودین کا یہ حال ہے تو جن کے لیے یہ سجائی گئی ہے وہاں ان کے روح کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرات کرام یہ مسلم عقیدہ ہے اور ایصال ثواب اپنے انجام اور اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا جبریل، حضرت مصنف جو موجم طبرانی کی روایت کرتا روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو اللہ بلاتا ہے، جبریل آؤ، باری تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فلاں کے لیے ایصال ثواب ہوا ہے، یہ ثواب لو اور نور کے ٹرے پر رکھو، کار کو دلی
یہ ثواب اکٹھا ہو رہا ہے نا کہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا لیکن خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے مسلسل، نور کی شکل میں، سرور کی شکل میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. تو خدا حضرت جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے یہ لو نور کے ٹرے پر رکھو. تو جس کے لیے اسے مرتب کیا گیا ہے تم جان کے صاحب قبر کے دانے پر کھڑے ہو کر آواز لگا دی اس کے حوالے پر. وہ حضرت جبریل، اللہ اکبر، وہ حضرت جبریل جو انبیاء کے قدموں میں رہے، پیغام خدا بندی پہنچاتے رہے، دین سماوی پہنچاتے رہے اور آسمان سے منزل شدہ کتابیں پہنچاتے رہے، کبھی صحائف کی شکل میں، کبھی کتب کی شکل میں، کبھی الواح کی شکل میں پہنچاتے رہے. وہی جبریل وہ سارا کچھ لے کے صاحب قبر کی دیوار کے کنارے کھڑے ہو کر صدا لگاتا ہے. اگر صاحب قبر کو ندا لگانا شرک ہوتا تو حضرت جبریل کو بھی اگر ندا لگانا شرک ہوتا تو حضرت جبریل کبھی یہ کام نہ کرتے. وہ صاحب قبر کے دانے پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، یا صاحب القبر العمی حاضی ہدیۃ اہداها الیک اہلک فاقبلها واستبشر بها. اے صاحب قبر، گہری قبر میں سونے والے یا سونے والیے، یہ اللہ نے تیرے لیے تیرے رشتہ داروں کا تحفہ پہلے قبول فرمایا، اپنی رحمت ڈالی، برکت ڈالی، قبولیت ڈالی، نجات ڈالی، محبت ڈالی اور نور کا ٹرے دے کے مجھے یہاں بھیجا ہے. فاقبلها، اس کو قبول کر، اور صرف قبول ہی نہیں کرنا، اس کو قبول کر کے خوشیاں بھی منا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر صاحب قبر فوت شدہ کو خوش کرنا ہو تو کچھ تحائف خدا کے حوالے کرو، خدا قبول کرے گا، اس میں رحمت ڈالے گا، خوشی کے آثار پیدا کرے گا. تو جب یہ وہاں پہنچے گا تو وہ وہاں خوش ہو جائے گا. تو آگے فرمایا والذین لا یہدی لہم شیء، یہ پیڑ سے بولنے والا نہیں، والذین لا یہدی لہم شیء، جن کو کچھ نہ پہنچایا جائے وہ وہاں پر پریشان غمگین رہتے ہیں کہ کاش کوئی ہوتا، ہمیں بھی کوئی پیش کرتا. حضرات گرامی، اپنے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ نہ کچھ تم اپنے حد کے مطابق کرو، وہ لامحدود ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کرو. اس لیے حضرات گرامی یہ محفل اِیصال ثواب کے عنوان سے ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے حق میں قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ